جی بھائی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں. ایک ان کا سوال ہے کہ امی کی آنکھ بنوائی ہے، ڈاکٹر نے ڈراپ دیے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہی ہیں، کیا ڈراپ ڈال سکتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آنکھیں بنوائی ہیں، اس میں کیا ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی ڈال سکتے ہیں؟ بھائی ویسے تو انہیں بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رخصت دیا، وہ روزے رکھی کیوں نہیں؟ ابھی آنکھ بنوائی انہوں نے، کوئی کمزوری آ گئی، آنکھ میں کوئی اور دقت آ گئی تو بہت پریشان ہو جائیں گے. تو میری رائے ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، سردیوں میں پورے کر لیں. پھر بھی اگر وہ روزے رکھ رہی ہیں تو آنکھ کی دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تب تک جب تک وہ پیٹ میں نہ اتر جائے، کیونکہ ذائقہ جو ہے نا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں دوائی ڈالی انہیں، اگر ہلکا سا بھی ذائقہ زبان میں محسوس ہو تو وہ تھوک دیں اسے اور دوائی ڈال لیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نہ پڑھنے سے سجدہ سہو ہوگا؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ پڑھنے سے ان کا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت دوسری کوئی نہ ملانے پہ کیا سجدہ سہو ہوگا؟ نہیں بھائی، کیونکہ سورت ملانا سنت ہے، اور جو نماز کی سنت ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو ان پہ سجدہ سہو نہیں ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور چاروں رکعات میں صرف الحمد شریف پڑھی، صرف الحمد شریف. ایک میں بھی، حالانکہ دو میں پڑھی جاتی ہے، دو میں نہیں، ایک میں بھی صورت نہیں ملا، الحمدللہ وہ نماز ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کسی سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی رہ جائے تو بالکل سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی نماز ہوگی. کیا رفع دین کرنا ضروری ہے، اس کے بنا نماز نہیں ہوگی؟ ان کا سوال ہے کیا رفع دین کرنا ضروری ہے کہ اس کے بنا نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے بنا نماز نہیں ہوگی، لیکن رفع دین نبی کی سنت ہے اور آپ کو کرنی چاہیے. اب کوئی یہ پوچھے جی میری گاڑی میں جو ہے وہ سامنے شیشہ نہیں ہے، گاڑی چل جائے گی؟ بالکل چل جائے گی. لیکن آپ دیکھو نا، آپ کتنے جو ایسیسریز اور کیسی آج کل جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں لگوا کے پھر گاڑی چلاتی ہو. یہ اسلام بھی ایک حسن ہے، یہ نماز بھی جو ہے اس کا حسن ہے جو رفع دین ہے. تو آپ جس طرح سے اپنی گاڑی کو، اپنے گھر کو سجاتے ہو، نئی نئی چیزیں لاتے ہو، تو نبی کی سنت جو ہے یہ سجانے کے لیے ہے نمازوں کو. جو نبی کی سنتیں ہیں کیوں چھوڑی ہم نے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کہ ضروری ہے اور اس کے بنا نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ طے ہے بات کہ آپ کو رفع دین کرنا چاہیے. اگر آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں آپ کو لوگ کرٹیسائز کریں گے یا آپ کو برا سمجھیں گے، تو آپ گھر پہ کم سے کم جو سنت اور نفل ہیں ان میں رفع دین ضرور کیا کریں. کیا چار اماموں سے کسی ایک کو ماننا ہی ہے؟ ان کا سوال یہ چاروں اماموں سے کسی ایک کو ہی ماننا ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو بیکار کی بات ہے. یہ پتہ نہیں کس نے اڑا دی. ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ ہمارے علماء دین کی طرف سے یہ بات آتی ہے. یہ نہ تو کسی امام نے یہ بات کہی کہ صرف ہم ہی مانو، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہماری کوئی بات، چاروں اماموں کی بات یہی ہے، ہماری کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ دے کے مارنا. آپ نے سنی ہوگی یہ بات، بہت مشہور ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو مان لو تھوڑا نکل رہا تو آپ کسی جرہ کے پاس یا کسی سرجن کے پاس جاؤ گے. آپ کو بخار ہو رہا تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے ویسے کہ وہ دوائی دے گا. اور اگر آپ کو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر کا کسی کا پتہ لگے اس کے ہاتھ میں شفا، آپ وہاں جاؤ گے. آپ کو پتہ لگا کوئی نئے حکیم ایسے آئے کہ ان کی دیسی دوائی سے فائدہ ہوگا. اب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے یا حکیم یہ کہے کہ صرف میری چلے گی. آپ جہاں آپ کو فائدہ دکھے وہاں. اسی طرح چاروں اماموں میں جہاں سے آپ کو فائدہ ملے، آپ کی شریعت آسان ہوتی ہو، آپ کا دین آسان ہوتا ہے، دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے، وہاں سے چیزیں لے لو. میں تو یہی کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو علم ہونا ضروری ہے. تبھی نبی نے فرمایا کہ تمام مسلمان مرد عورت پہ علم کا حصول فرض ہے. تو آپ کو اگر علم ہوگا تو آپ ان میں سے کسی کی بھی بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائی تو آپ دوسرے کے پاس چلے جاؤ. دعا کا کیا طریقہ سنت ہے؟ کیا کسی وسیلے سے دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا کہ بھائی دعا کا کیا طریقہ سنت ہے اور کسی کا وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. دیکھو بھائی یہ دو سوال ہیں. ایک تو سنت طریقہ آپ سمجھ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد جب اس نے دعا مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی وہیں بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام سامنے کہ اس نے جلدی کی، اس نے جلدی کی. پھر ایک اور شخص آیا تو اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا کری، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا، اس کے بعد پھر دعا مانگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلی کہ اس نے بالکل درست کیا، اس نے بالکل درست کیا، دعا اسی طرح سے مانگی. اب پھر اسے بلایا پہلے والے کو اور اسے کہا کہ نماز کے بعد حمد و ثنا، اس کے بعد درود کے بعد دعا کرو گے تو دعا زیادہ مقبول ہوگی. تو سنت طریقہ تو یہ ہو گیا، نبی کے منہ سے نکلی ہوئی بات، نبی نے کوئی کام ہوتا ہوا دیکھا ہو وہ، یا نبی نے خود کر کے دکھایا یا کسی چیز کا حکم دیا ہو، یہ ساری چیزیں سنت کہلاتی ہیں. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ کسی کا وسیلہ. ہاں، کسی کا وسیلہ سے دعا کی جا سکتی ہے.
بھائی دیکھو آپ یہ سمجھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا تو انہوں نے ایک میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا اس ٹائم زندہ تھے، اور انہیں بلا کے پھر اللہ کو واسطہ دیا کہ اللہ، پہلے نبی تھے، ہم ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اور قحط پڑتا تو بارش ہو جاتی تھی، اب نبی ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اب تو ان کے چچا، میں انہیں لے آیا اور میں ان کے وسیلے سے تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ تو، یا ان سے دعا کراتا ہوں کہ تو بارش دے دے۔ انہوں نے دعا کی، وہ بارش ہو گئی۔ تو یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بزرگ سے دعا کرائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مردے کا حوالہ دے کے آپ دعا کریں، یہ اسلام میں بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو نا کہ یہ تو یہ صحابہ سے ثابت ہوتی ہے، نبی سے ثابت ہوتی ہے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کا وسیلہ نہیں، بلکہ یہ کہ آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں، اس سے دعا کریں کہ آپ کو لگتا ہو کہ بھئی یہ واقعی اس کی نظر جو ہے وہ ہماری آخرت پہ ہے، ہماری جیب پہ نہیں ہے، تو بالکل انشاءاللہ اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ کیا دماغ؟ ہاں، ایک سوال یہ ہے کہ عرب شریف میں 4 جو امام ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، تو جو حج ہے وہ کون سے امام کے ذریعے؟ ان کا سوال یہ ہے، حرم میں 4 اماموں کو فالو کرتے ہیں، حج جو ہے وہ کس امام کے حساب سے کرا جاتا ہے؟ بھائی وہ 4 اماموں کو کوئی فالو نہیں کرتے، وہ پہلے زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ، بہت سال پہلے۔ اب تو صرف ایک ہی امام ہوتے ہیں، اور وہی تراویح پڑھاتے ہیں، اور وہی نماز پڑھاتے ہیں، ایک ہی وہ ان کا جو مسلک ہے نا، وہ امام حنبل کے مسلک پہ وہ لوگ ہیں اس ٹائم پہ، اور کچھ اہل حدیث سے بہت زیادہ قریب ہیں وہ لوگ۔ باقی اور چاروں جو مصلے تھے وہ سب ہٹا دیے گئے، صرف ایک مصلہ ہے، اسی میں نماز ہوتی ہے۔ اور دوسرے حج کا جو معاملہ ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں میکزیمم کہ وہ قرآن و حدیث کے حساب سے حج کراتے ہیں، بلکہ وہ تو سبھی پوری دنیا کو معلومات ہے، حج کی جو احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، سب کو پتہ ہے، تو اس لیے کوئی چاروں اماموں کا چکر نہیں ہے وہاں، قرآن و حدیث کے حساب سے چل رہا سلسلہ۔ کیا داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ ہماری بیٹیوں اور نوازوں پر خرچ ہوں گے؟ ان کا سوال یہ ہے، کیا داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ خرچ جو کرے گا وہ ہماری بیٹی اور نوازوں پہ کرے گا؟ بالکل دے سکتے ہیں بھائی، آپ بیٹی کو نہیں دے سکتے، لیکن آپ داماد کو دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی پہ خرچ کرے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، آپ نے اسے مالک بنا دیا۔ اصل میں زکوٰۃ جو ہے مالک بنانا۔ دیکھو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو ان کی باندی موجود تھی، انہوں نے آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے کہ ہاں حضور تھوڑا سا گوشت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے بھون کے پوچھا کہ حضور یہ تو صدقے کا ہے، اس باندی کو صدقے میں ملا تھا، اور صدقہ جو ہے وہ حضور نہیں کھاتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تیرے لیے صدقہ ہے، اب تو مجھے دے سکتی ہے۔ مطلب اگر آپ جو ہیں وہ، سوال کیا تھا؟ نوازوں پر خرچ ہاں، ہوگا، نوازوں، بیٹیوں نوازوں۔ کسی پہ بھی وہ خرچ کر سکتا ہے، آپ کا داماد آپ کی بیٹی پہ، اپنے بچوں پہ، بالکل وہ مالک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے لسٹ دے دی عصب اور نسب، اس کے علاوہ سب کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ کیا وقت سے پہلے اور وقت کے بعد میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا وقت سے پہلے وقت کے بعد؟ جی۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کیا ہم نے چٹھا جب جوڑنا ہے اس سے پہلے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دیں یا ہم لیٹ کر کے زکوٰۃ دے دیں؟ بھائی ایڈوانس میں تو ثابت ہے، حضرت عمر کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار قحط پڑا مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے لوگوں سے 1 سال ایڈوانس زکوٰۃ لے کے اور پھر وہ لوگوں کو تقسیم کر دی، ان میں غلے کی بہت زیادہ کمی تھی اس وقت، تو ایڈوانس لینا تو ثابت ہے، لیکن دیر کر کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسہ استعمال کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا جو پیسہ آپ نے طے کیا کہ اتنا پیسہ میری طرف ہے اسے آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ ناجائز ہے بالکل، کہ آپ اس میں حق تلفی کر رہے ہیں، دوسروں کا حق جو ہے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جنتری میں 6:34 پر روزہ افطار کا وقت دیا ہوا ہے، تقریباً 3-4 دن سے وہی چل رہا ہے، پیچھے بھی چلتا رہا جو بھی ٹائم دیا 6:30 پہ دیا 31 منٹ، لیکن عموماً کنٹینیو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کے 3-4 منٹ بعد اذان ہوتی ہے یا پھر کوئی سائرن بجتا ہے، کوئی گولا چھوٹتا ہے، جبکہ بتایا گیا کہ آپ کا جیسے ٹائم ہو جائے تو افطار میں جلدی کریں۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ جنتری میں 6:34 ٹائم ہے اور اذان یا سائرن جو ہے وہ 2-3 منٹ بعد ہوتا ہے، تو اس میں کیا معاملہ ہے، جبکہ نبی نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو۔ یہ دیکھو، یہ ہمارے جو علماء دین ہیں نا، انہوں نے سوچ سمجھ کے معاملہ طے کیا، اور احتیاط بہت ضروری ہے، جنتری بنانے والے بھی انسان ہیں، اس کے باوجود وہ 2-3 منٹ کا انتظار کراتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ وہ جو حضور نے کہا نا کہ جلدی کرو افطار میں، وہ وہاں مقصد یہ ہے
کہ تم اپنے کاموں میں نہ لگے رہو، ادھر اذان اور سائرن ہو رہا ہے اور آپ اپنے کاموں میں، وہاں آپ کو جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جلدی روزہ کھولو، مطلب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور تمہاری دعاؤں کا ٹائم ہے، فوراً اپنے دھندے بندے چھوڑ کے سارے اور آگے مصلی میں وہاں بیٹھو افطار کی جگہ پہ، اور وہاں اللہ سے دعا کرو اور اپنی افطار کرو. وہاں مقصد جلدی کرنے کا یہ ہے. اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں تو کم سے کم ایک کھجور جیب میں رکھیں یا ٹافی، آپ روزہ کھول لیں اس کے بعد اپنا کام کرتے ہیں. روزہ کھولنے میں جلدی یہی ہے، حضور نے فرمایا جب تک میری امت روزہ کھولنے میں جلدی کرتی رہے گی فلاح پائے گی. تو اس لیے یہ ضروری ہے. لیکن ہم جس علماء دین کے طبقے سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں ان پہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے، اور ذرا ذرا سی بات پہ ہمیں نہیں نکالنی چاہیے. میں تو الحمدللہ مطمئن ہوں جو یہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. معاملہ کیا خودکشی کرنے والا اپنے وقت سے پہلے چلا جاتا ہے؟ مطلب سوسائڈ کرنے والا اپنے وقت سے پہلے مر جاتا اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا اپنے وقت سے پہلے چلا جاتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سب کا جو وقت ہے وہ فکس ہے. کون کب اور کہاں مرے گا یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس لیے تو فکس ہے. اب وہ طریقہ کیا ہوگا، اس میں شیطان نے کس کو کس طرح برگلایا اور اس کی کس طرح آزمائش ہے، یہ الگ بات ہے. تو اس لیے جو خودکشی کر رہا ہے اس کا ٹائم تو وہی تھا، اس نے اپنی موت کو حرام کر لیا حلال کی جگہ. ہو سکتا ہے وہ چھت سے گر کے مرتا، ہو سکتا ہے ٹرک کے آگے مرتا، ہو سکتا ہے اسے اٹیک آ جاتا اس ٹائم. مرتا تو اسی ٹائم، وہ تو اس کا فکس ٹائم ہے. لیکن اس نے اس حلال موت کو خودکشی کر کے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں منع کیا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالو، اپنے آپ کو نہ ختم کرو، تو اس نے اس کا آیت کی خلاف ورزی کی، اس لیے وہ حرام موت مرا. تو یہ حلال اور حرام کا فرق ہے، ٹائم فکس ہے. کیا یہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی گئی ہے؟ کیا یہ کائنات؟ جی. اچھا، یہ بھی میں نے بہت سنا بھائی. یہ کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی اللہ نے. کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، جعلی روایتیں ہیں بالکل. اور یہ وجہ جو ہے نا کائنات بنانے کی، اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان کر دی. اور اللہ نے تمام کائنات جو ہے وہ ایک حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تب میں نے اس کائنات کو تخلیق کیا. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا ایک حصہ ہیں، ایک نبی ہیں اور لاڈلے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. ان کی امت بہت بڑی ہے، آخری امت ہے، تو ان کی فضیلتیں بہت ہیں. لیکن یہ نہیں کہ وجہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. مطلب کریشن میں سب سے پہلے نبی ہیں. کیونکہ جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، انہوں نے جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کب نبی بنائے گئے، کہ جب زمین و آسمان تخلیق کے مرحلے میں تھے میں تب بھی نبی تھا. یہ حدیث سے ثابت ہے بات. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جو خاموش نمازیں ہوتی ہیں جو امام صاحب پڑھاتے ہیں اس میں اپنی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے خاموش نمازوں میں ہم کیا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں نہیں بھائی، پڑھنی ہی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے. اور میں تو ہمارے امام صاحب تھوڑا ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں. الحمد شریف کے بعد جو وہ 1 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں نا اگلی سورت جوڑنے کے لیے، میں تو اسی میں الحمد پڑھ دیتا ہوں الحمدللہ. تو سعودی عرب میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہیں دیکھتے ہوں گے وہ ٹائم دیتے ہیں الحمد کے بعد، اسی لیے کہ آپ اپنی الحمد شریف پڑھ دو. پڑھنی ہی چاہیے. امام اگر نماز پڑھا رہے ہیں تب بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے پڑھ دو. دیکھو اگر وہ امام صاحب اسپیڈ میں نماز پڑھا رہے ہیں پھر تو آپ کو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحمت ہو. پھر تو آپ کو انہیں کی سننی ہے. لیکن آپ کو ذرا سا بھی وقفہ مل رہا یا چانس مل رہا جیسے خاموش نمازیں، بالکل فوراً سورہ فاتحہ پڑھا کرو. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر سلام پیش کرنا جائز ہے اور رونا؟ ان کا سوال یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ ہاتھ باندھ کے سلام پیش کرنا اور رونا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، کوئی اس میں حرج نہیں. حالانکہ اہل حدیث حضرات جسے منع کرتے ہیں وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ پولیس والے کھڑے کر رکھے، وہ روکتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے، کوئی اس میں شرکیہ پہلو تھوڑی ہے. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں آپ جیسے اپنے کسی بڑے بزرگ کو کوئی آتا ہے یہاں پہ، میں تو دیکھتا ہوں ان کے تو ہاتھ تھامیں گے، چومیں گے اور نام کے آگے 10-20 لقب ادھر 10-20 لقب برکات ہو اور موقع ہو، جنہیں کیا کیا نام جوڑ رکھے ان کے ساتھ، اور اس طرح جھک کے ملیں گے. ان کے ہاتھ جو ہے وہ ماتھے سے لگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہاں، تو بالکل سلام بھی پیش کریں. رونا اگر آتا ہے تو رو بھی دیں اور ہاتھ بھی باندھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو یہ تو صحابہ کرام بھی سلام پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ تو نہیں لکھا ہوا روایتوں میں کہ وہ ہاتھ باندھتے تھے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب بھی سفر سے آتے یا جاتے تھے تو سب سے پہلے حضور کے روزے پہ حاضری دیتے تھے اور سلام کرتے تھے.
یا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابو بکر صدیق، اور یا السلام علیکم حضرت عمر کو، اپنے والد کو، تینوں لوگ دفن تھے وہاں. تو یہ تو روایت میں ثابت ہے سلام پیش کرنا بھی، اور اس میں میرے نزدیک تو وہ حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ شدتوں کی بات ہے، اپنے جذباتوں کا معاملہ ہے، نبی سے محبت بہت ہے، اگر وہاں رونا آ جائے تو اس میں کسی کو کیا دقت ہے یار. یہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ان کا سوال یہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح فجر کے وقت سے پہلے پہلے. آپ کو 5 منٹ ہی مل گیا، آپ نے عشاء نہیں پڑھ رکھی، آپ اس ٹائم پڑھ دو. قبرستان میں جا کے اپنے مردوں کو بھی سلام کر سکیں. ان کا سوال یہ قبرستان میں جا کے اپنے مردے کو بھی سلام کر سکیں، کرنا ہی چاہیے، یہ بھی حکم ہے. السلام علیکم یا اہل القبور آپ کہتے ہو نا، وہ تمام مردوں کو سلام ہی تو پیش کرنا ہے. ایک سوال ہو رہا ہے، ایک سید لیڈیز ہیں، ان کی شادی راجپوتوں میں ہوئی تھی، وہ بیوہ ہو گئی، تو کیا انہیں زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا سیدوں کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ بالکل نہیں لگ سکتی بھائی. ان کا پتہ ہمیں دو اور آپ خود جاؤ ان کے پاس، اور بہت عزت احترام کے ساتھ کہ آپ نبی کی بیٹی ہو، ہماری بہن ہو، ہماری ماں ہو، اور جو آپ سے زیادہ بن پڑے وہ انہیں کر کے آؤ. زکوٰۃ میں نہیں دینی انہیں، میری طرف سے آپ کو کھلی چھوٹ ہے. آپ ان کے حالات دیکھ کے بالکل اور ادب کے ساتھ کسی چیز کو ظاہر نہ کرنا، بالکل نہ ان کا نام نہ ان کا پتہ. اور بس نبی کی رحمت ہے، یہ سمجھو کہ بس کہ ہم ان کے کسی آل کے کام آ رہے ہیں. اصل میں نبی کی آل کی جو محبت ہے وہ ہمیں یہاں سکھائی نہیں جاتی، ورنہ بنا نبی کی آل کی محبت کے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت، یہ نبی کی حدیث ہے. جو ان کو ہدیہ دیں کس کو پوچھتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں، آپ یہ کہیں یہ مطلب یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. آپ کو بتا دینا انہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سید زادی ہو، ہم کسی بھی قیمت پہ آپ کو مان نہیں سکتے، جو رسول اللہ نے منع کیا. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو رحمت فرما دے، یا اللہ تو فضل فرما، یا اللہ تو کرم فرما دے، یا اللہ سیدوں میں جو پریشان ہیں اللہ ان تک ہماری پہنچ کرا دے. ہماری جو بھی حیثیت ہو ہمیں توفیق دے، ہم ان کی مدد کر سکیں. یا اللہ اس بہانے ہماری بخشش فرما دے. اللہ فلسطین کے لوگ بہت پریشان ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ پاک ان کے روز خیر کے ساتھ پورے کرا دے. یا اللہ ہمارے جو بیت المقدس ہے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ اس طرف تیرے نبی نے منہ کر کے نمازیں پڑھی، یا اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرما، قرآن پہ چلنا آسان فرما، دین پہ چلنا آسان فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آپس میں اتحاد اور محبت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.